بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو پورے کرو، بالعقود اپنے معاہدوں کو، اوفو پورے کرو، بالعقود اپنے معاہدوں کو، احلت لکم تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، بہیمہ چوپائے، الانعام مویشیوں میں سے، یعنی جو گھروں میں پالتے ہیں، الا مگر ما یتلا وہ چوپائے یا وہ حیوانات جن کے بارے میں اس کے بعد آیات تلاوت کی جائیں گی، علیکم تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، الا ما یتلا علیکم مگر وہ چوپائے جن کا تذکرہ ان آیات میں آ رہا ہے جو تمہارے سامنے ابھی تلاوت کی جائیں گی، غیر محل الصید وانتم حرم، انتم حرم احرام کی حالت میں، غیر محل الصید صید شکار کو حلال مت سمجھو، صید میں نے شکار ہو گیا، اور غیر محل حلال نہ سمجھو، ان اللہ یحکم ما یرید یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں حکم فرماتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آخری صورتوں میں سے ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں یہی آخری صورت ہے جو نازل ہوئی، اور یہ حجۃ الوداع کے سفر میں نازل ہوئی، اور اس صورت کے نزول کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 80 دن بقید حیات رہے ہیں اور پھر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس صورت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اوفو بالعقود، عقود کو پورا کرو۔ عقود عقد کی جمع ہے، عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا۔ جب بھی دو فریق آپس میں کسی بات کو طے کرتے ہیں گویا کہ اس بات پر گرہ لگا رہے ہیں، اسی وجہ سے عقود کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے معاہدے، کیونکہ دو فریقین کا جو آپس میں کوئی کام کرنا یا نہ کرنا طے ہوتا ہے تو گویا کہ آپس میں ان کا معاہدہ ہوتا ہے۔ اب یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ کا بھی بندوں کے ساتھ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں، اس کے حلال کو حلال سمجھیں، حرام کو حرام سمجھیں۔ یہی معاہدہ بندہ بھی اپنے نفس اور اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے، جیسے کہ کوئی منت مان لے، میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، اتنی رقم صدقہ کروں گا، تو یہ بھی بندے کا اپنے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ اسی طرح جب دو بندے آپس میں کوئی ڈیل کرتے ہیں، کوئی خرید و فروخت کرتے ہیں، کوئی اجارے کا یعنی کرائے پر کسی چیز کے لینے دینے کا معاملہ طے کرتے ہیں یا نکاح ہوتا ہے، یہ بھی اور اس سے ملتے جلتے تمام معاہدے وہ اس کے اندر داخل ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، جتنے بھی تمہارے معاہدے ہوتے ہیں، چاہے اللہ کے ساتھ ہیں، چاہے تم نے اپنے اوپر منت مان کر اپنے نفس کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیا ہے، یا دو فریقوں کا آپس میں معاہدہ ہوتا ہے، چاہے وہ فریقین دو اشخاص ہوں، چاہے دو گروہ ہوں، چاہے دو ملک ہوں، جتنے بھی معاہدے آپس میں ہوتے ہیں، اوفو ان کو پورا کرو، بیچ میں مت توڑو۔ نفع جہاں نظر آ رہا ہے یا بعض دفعہ نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی کی کال آ گئی کہ جی مجھے ایک گاڑی چینی کی چاہیے، تو بیچنے والے نے کہا ٹھیک ہے جی اتنے ریٹ میں آپ کے ساتھ ہو گئی، تو وہ ہوتا کیا ہے، بعض مرتبہ ابھی اس نے مال اس کو دیا نہیں ہوتا کہ چینی کا ریٹ بڑھ گیا،
اب پوری گاڑی کی بات ہوئی تھی تو یہ بھیجتا کتنی ہے؟ آدھی گاڑی، کہ جی وہ یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا، فلانا مسئلہ بن گیا تھا، اس لیے میں نے صرف آدھی بھیجی ہے تمہارے پاس۔ اصل میں بات یہ ہوئی کہ اس کا ریٹ بڑھ گیا اور نفع کی خاطر اس نے یہ گڑبڑ کر لی۔ تو اس سے ملتے جلتے جتنے بھی معاہدے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں فرما رہے ہیں ان کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، بہیمہ چوپائے، ابہام سے، کیونکہ چوپاؤں کی گفتگو ہمیں سمجھ نہیں آتی ان کی بولی، اس لیے اس کو بہیمہ کہتے ہیں۔ تو تمہارے لیے بہیمے یعنی چوپائے حلال کر دی گئی۔ اب چوپائے تو سارے ہیں جو بھی 4 پاؤں پر چلیں، تو الانعام کا اضافہ کر دیا۔ انعام سے مراد وہ چوپائے جن کو ہم مویشی کہتے ہیں، یعنی پالتو، جس میں اونٹ بھی ہے، گائے، بکری، بھیڑ وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے چوپائے حلال کر دی گئی، یعنی مویشی پالتو، مگر وہ جانور جن کا تذکرہ ان آیات میں آ رہا ہے جو تمہیں بعد میں پڑھ کر سنائی جائیں گی۔ وہ بعد کی آیات ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب۔ یہ ایک تفصیل آگے اسی صورت کے اندر موجود ہے کہ تم پر مردار حرام کر دیا گیا، تم پر خون کو حرام کر دیا گیا، وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا، جو کسی اونچی جگہ سے گر کر مر گیا، جو چوٹ سے مر گیا، جو ایک دوسرے کو ٹکر مارتے ہیں، سینگ مارتے ہیں، اس کی وجہ سے مر گیا، یا جو چوپایا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا گیا، یا جو عربوں کے ہاں شرکیہ جو عقیدہ تھا، نصب، وہ تیروں پر ذبح کرتے تھے، تو فرمایا یہ سارے جانور تمہارے اوپر حرام ہیں۔ یہ ہے ما یتلا علیکم، جن کا تذکرہ بعد میں آ رہا ہے، اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا، تفصیل چھوڑ دی۔ ہاں جب تم احرام کی حالت میں ہو، انتم حرم، احرام کی حالت میں تمہارے لیے شکار کرنا بھی حلال نہیں ہے، حالانکہ عام حالت میں جس جانور کو تم کھا سکتے ہو یا کسی بھی استعمال میں لا سکتے ہو اس کا شکار حلال ہے، لیکن احرام کی حالت میں تم شکار بھی نہیں کر سکتے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں، جو بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لہذا جو وہ چاہتے ہیں حکم کرتے ہیں۔ اسی نے جانور پیدا کیے، اس نے چاہا کہ ایک جانور انسان کی خوراک کے لیے استعمال ہو جائے تو یہ اس کا حکم ہے، اس کی چاہت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسری آیت مبارکہ یہ بھی سورہ مائدہ کی ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو۔ لا تحلو، حلال نہ سمجھو، یعنی بے حرمتی مت کرو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی۔ ہم ساتھ ساتھ تشریح بھی کرتے جاتے ہیں۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے نشانی۔ اس کا اصطلاحی اور بامحاورہ ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ اسلام کی وہ علامات جو عرفاً اسلام کے ساتھ خاص ہیں اور ان کو دیکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ نماز ہے، جیسے اذان ہے، اور حج ہے، اور ختنہ ہے، اور داڑھی ہے، یہ اور اس سے ملتے جلتے وہ بقیہ احکامات جو اسلام کی علامتیں ہیں، جن کو دیکھ کر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، ان کو کہتے ہیں شعائر اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی شعائر کو حلال نہ سمجھو، یعنی کہ ان کی بے حرمتی مت کرو۔ اصل میں آگے گفتگو بڑھانے سے پہلے یہاں اس کا شان نزول بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ اصل میں ایک تو یہ تھا کہ حدیبیہ کے موقع پر مکہ والوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، وہ 7 ہجری کے اندر پھر یہ حضرات تشریف لائے تھے ذوالقعدہ میں عمرہ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تھا 8 ہجری میں، تو ان کے اوپر ابھی پابندی نہیں لگی تھی، اور وہ جیسے شرکی انداز میں پہلے حج کیا کرتے تھے اور اپنی قربانیاں کیا کرتے تھے وہ بدستور کر رہے تھے۔
تو اب صحابہ کرام کو تھوڑا سا غصہ آیا کہ ہم صحیح انداز میں صحیح طریقے سے عمرہ کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے ہمیں کرنے نہیں دیا 6 ہجری میں، اور مجبور کیا کہ اگلے سال آؤ، اور اب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہے، اب یہ اسی باطل طریقے سے حج اور عمرے کر رہے ہیں، تو اب ان کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہیے کہ ان کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے، ان سے یہ قربانی کے جانور چھین لینے چاہیے اور ان کو روک دینا چاہیے کہ یہ بیت اللہ میں داخل ہو۔ ایک تو یہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر بات آ گئی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ حطیم بن ہند نامی ایک مشرک، وہ مکہ مکرمہ سے اپنا مال تجارہ لے کر مدینہ طیبہ آیا، مال فروخت کیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منافقانہ انداز میں اپنا اسلام پیش کیا کہ جی میں مسلمان ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع دے دی گئی تھی، لہذا اس کے آنے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ اب ایک کافر آ رہا ہے، وہ شیطان کی زبان سے گفتگو کرے گا، کفر کے ساتھ یہ آیا ہے اور دھوکے اور فراڈ کے ساتھ یہ جائے گا۔ تو ایسے ہی ہوا، اس نے بڑے اسلام کا دعویٰ کیا کہ جی میں مسلمان ہوں، اور آپ علیہ السلام کے پاس سے جب اٹھ کر گیا مدینہ طیبہ سے تو مسلمانوں کے اونٹ بھی ساتھ ہانک کر لے گیا۔ جب صحابہ کرام کو پتہ چلا تو دیر ہو چکی تھی اور وہ رینج سے باہر ہو چکا تھا، وہ پکڑا نہیں جا سکتا تھا۔ اب صحابہ کرام کو غصہ تو تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب 6 ہجری میں عمرہ نہیں کر سکے اور 7 ہجری میں معاہدے کے مطابق ذوالقعدہ کے مہینے میں آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی قضاء کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں یہی حطیم بن ہند وہ تلبیہ پڑھتا ہوا اور قربانی، وہی جو مسلمانوں کے اونٹ تھے ان کو بطور قربانی کے وہ اپنے ساتھ لیے ہوئے وہ آ رہا ہے۔ اب صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے فوراً سوچا کہ اس کے اوپر تو حملہ کرنا چاہیے اور اس سے اپنے اونٹ جانور یہ چھین لینا چاہیے۔ تو دیکھیں، ایک تو تھا اہل مکہ پر غصہ، دوسرا اس کے اوپر غصہ۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ اب اس پس منظر کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اب آیت مبارکہ کو سمجھیں۔ اے ایمان والو، اللہ کی علامات کی بے حرمتی نہ کرو، کیونکہ جو اشہر حرم ہیں یعنی 4 مہینے جن کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جس میں قتل و قتال حرام تھا پہلے، پھر بعد میں منسوخ ہو گیا، اس میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور اور غالباً محرم تھا، رجب چوتھا ہے، یعنی کہ یہ 4 ماہ ہو گئے۔ تو اب یہ حضرات کس مہینے میں جا رہے ہیں؟ ذوالقعدہ میں جا رہے ہیں، اور ذوالقعدہ میں جاتے ہوئے کیا ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر حملہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ اے ایمان والو، تم اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اور پھر تم حملہ کر کے کیا چھیننے لگے ہو؟ وہ اونٹ اور وہ جانور جو بطور بیت اللہ میں قربانی کے لے کر جا رہا ہے، اور قربانی کے لیے جو جانور لے کر جاتے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں ہدی۔ تو یہ تم، وہ بھی ایک اللہ اسلام کی علامت ہو گئی۔ پھر اس ہدی کے جانور کی نشانی یہ ہوتی تھی اس کے گلے میں ہار ڈالا ہوا ہوتا تھا، جس سے یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ حرم شریف میں قربانی کا جانور ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے، اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، ولا شہر الحرام، حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ ذوالقعدہ میں ہو اور تم ارادہ کر رہے ہو کہ ہم حملہ کریں، نہیں۔ ولا الہدی، قربانی کا جانور جو حرم شریف میں قربانی کے لیے لے جایا جا رہا ہے اس کی بھی بے حرمتی مت کرو۔ ولا القلائد، اور وہ ہار جو ان کو پہنائے گئے ہیں علامت کے طور پر، اس کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا آمین، نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو بیت اللہ کی نیت کر کے جا رہے ہیں۔ آمین کا ترجمہ بیت اللہ کی نیت کر کے جا رہے ہیں، بیت حرام حرمت والے گھر کی نیت کر کے جا رہے ہیں، اور کیا نیت ہے؟ یبتغون، چاہ رہے ہیں، فضلا من ربہم، اپنے رب کا فضل و رضوانہ اور اس کی خوشنودی۔ ایسے لوگوں کو بیت اللہ سے مت روکو،
انہوں نے ظلم کیا تھا تمہیں روک کر، تم بدلے میں ظلم نہ کرو۔ انہوں نے تمہارے جانور چھینے، تم ان سے نہ چھینو، کیونکہ اس وقت ان جانوروں کی نسبت بدل چکی ہے۔ اشہر حرم ہے جس کے اندر قتال حرام ہے، تم ایسا مت کرو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، یہ بات مکمل ہوگی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب تم پیچھے حکم دے دیا گیا تھا کہ تم احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، آگے فرمایا کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کھول دو، فَاصْطَادُوا، پھر شکار کرنا چاہو تو پھر کر لو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی، شنآن دشمنی، کسی قوم کی دشمنی، لا یجرمنکم، تم کو نہ ابھارے۔ کیا دشمنی تھی؟ کہ انہوں نے ان صدوکم، انہوں نے تم کو روکا، صد یصد معنی ہوتا ہے روکنا، انہوں نے تم کو روکا ان المسجد الحرام، مسجد حرام سے، حدیبیہ کے موقع پر۔ یہ دشمنی تم کو نہ ابھارے اس بات پر کہ ان تعتدوا، تم ان پر ظلم کرنے لگو، تمہیں یہ اجازت نہیں ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، مدد کرو ایک دوسرے کی بر نیکی کے کاموں پر اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، مدد کرو گناہ اور ظلم پر ایک دوسروں کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ تو آیت مبارکہ کا مفہوم ساتھ ساتھ ہم نے عرض کر دیا، شان نزول بھی ہو گیا یہ۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ تعلیم ملی کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کسی مسلمان پر اگر ظلم ہو گیا تو بدلے میں مسلمان ظلم نہ کرے، اتنا ہی بدلہ لے لے، یہ مشکل ہے، لہذا عظیمت اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ظلم کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اگلی آیت پہ آ جائیں، یہ بھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہوو یعنی ارادہ کرو، الی الصلاۃ، نماز کا، فاغسلوا، تو دھو لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے بازوؤں کو، الی المرافق، کوہنیوں سمیت، یہ مرافق مرفق کوہنی، وامسحوا، اور گیلا ہاتھ پھیر لو، برؤوسکم، اپنے سروں پر، وارجلکم، اور دھو لو اپنے پاؤں کو، الی الکعبین، ٹخنوں سمیت۔ یہ تو ہو گیا وضو کا حکم، اور وضو کے چاروں فرض یہاں بیان کر دیے گئے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنبی حالت میں ہو یعنی بڑی ناپاکی میں ہو، فَطَّهَّرُوا، تو خوب پاکی حاصل کرو یعنی غسل کرو۔ یہ تو چھوٹی ناپاکی، تو اس سے پاکی حاصل کرنے کا چھوٹا طریقہ، بڑی ناپاکی ہے تو زیادہ اعلیٰ طریقے سے تم نے پاک ہونا ہے، فَطَّهَّرُوا۔ اور میں اگلی آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس کا شان نزول بھی عرض کر دوں کہ یہ ایک سفر میں جس میں واقع افک بھی ہوا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا اور پانی نہیں تھا، رات گزر گئی، تو پھر یہ آیت تیمم وہاں اس موقع پر نازل ہوئی تھی۔ تو آگے ارشاد فرمائے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، پانی استعمال کرنا تمہیں نقصان دہ ہے، کسی ڈاکٹر نے، حکیم نے، ماہر نے بتایا ہے کہ اگر تم اس حالت میں پانی استعمال کرو گے اور زیادہ بیمار ہو جاؤ گے، یا تمہارے مر جانے کا خدشہ ہے، او علی سفر، یا تم سفر میں ہو اور پانی تمہیں میسر نہیں، او جاء احد منکم، یا آیا ہے تم میں سے کوئی ایک، من الغائط، قضائے حاجت سے فارغ ہو کر، غائط قضائے حاجت، تو او لامستم النساء، یا تم نے جسمانی ملاپ کیا ہے عورتوں سے، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، پانی نہیں ہے، فتیمموا، تو تم تیمم کر لو، صعیداً طیباً، پاک مٹی سے، صعید میں نے مٹی، طیباً پاک۔ اچھا کیسے کرنا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں کو
اپنے ہاتھ سے پوچھ لو، یعنی اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لو، یعنی پاک مٹی پر ایسے ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پر پھیر لو۔ یا میں بات عرض کر دوں کہ مٹی چہرے پر لگانا نہیں ہے، بلکہ ہاتھوں کو مٹی پر لگا کر ہاتھوں کو جھاڑ لینا ہے۔ اگر ایسے نہیں جھڑتے تو پھونک مار لینی ہے، ایسے نہیں جھاڑنا، بس ایسے جھاڑ لیں یا پھونک مار کر اس مٹی کو گرا لیں، پھر ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْ، اور اپنے بازوؤں کو بھی اسی مٹی سے ایسے مل لو، یعنی دوبارہ اپنے مٹی پر یا مٹی کی جنس کی جو چیزیں ہوتی ہیں، پتھر ہے، ریت ہے، چونا ہے، اس پر ایسے ہاتھ لگا کر پھر ایسے بازو پر پھیر لینا ہے، ایسے دونوں بازو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، ما یرید اللہ نہیں چاہتے، لیجعل علیکم کہ بنا دیں تم پر، من حرج کچھ مشقت، اللہ تم پر آسانی چاہتے ہیں۔ اب سخت سردی ہے، یہ بیماری ہے، یہ پانی وہاں میسر ہی نہیں ہے، حکم دے دیے جائے غسل ہی کرنا پڑے گا، تو مشقت میں پڑ گئے۔ وَلَٰكِن یرید، لیکن اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں، لیطہرکم، تاکہ تمہیں خوب اچھے طریقے سے پاک کر دیں۔ تو پاکی جیسے پانی سے ہوتی ہے، مٹی سے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، اس سے بھی ہو جائے گی۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دے، دین والی نعمت کو، سارے احکامات دے دیے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اشارہ ہو گیا کہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ 3 آیات سورۃ المائدہ کی، پہلی آیت مبارکہ میں اپنے جو بھی معاہدے ہیں ان کو پورا کرنا ہے، دوسری آیت مبارکہ میں حکم دے دیا کہ تم نے ظلم کا بدلہ ظلم نہیں دینا بلکہ معافی سے اس کا بدلہ دینا ہے، اور تیسری آیت مبارکہ میں دونوں طرح کی پاکیوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور مسلمانوں پر آسانی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔